بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جس طرح نبوت کی ابتدا رویا صالحہ سے ہوئی، اسی طرح ہجرت کی ابتدا بھی رویا صالحہ سے ہوئی۔ ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی، مقام کا نام نہیں بتلایا گیا، بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نخلستان کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید او مقام یمامہ یا حجر ہو۔ آپ اسی تأمل اور تردد میں تھے کہ وحی الہی نے مدینہ منورہ کی تعین کر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ مدینہ، بحرین اور قنسرین، ان تین شہروں میں سے جس شہر میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہو، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے۔ جس طرح مہمان عزیز پر متعدد مکانات پیش کیے جاتے ہیں، جس کو چاہے پسند کرے، اسی طرح بطور اعزاز و اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے متعدد مقامات دکھلائے گئے، اور آخر میں مدینہ منورہ متعین اور منتخب ہوا۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے مع بیوی اور بچے کے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا۔ جو ہجرت کا ارادہ کرتا، قریش صد راہ ہوتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائے، ورنہ اپنے جور اور ستم کا تخت مشق کس کو بنائیں گے۔ چنانچہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مع بیوی اور بچے کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور ان پر کجاوا بھی کس دیا اور بیوی اور بچہ کو اس پر سوار بھی کر دیا، اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی۔ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین بنے، کہ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے، لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے، اور یہ کہہ کر ام سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اور ادھر سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار آ پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود سے چھین لیا۔ ماں اور باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں ابدح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ جب اسی طرح ایک سال گزر گیا تو میرے بنی الاعمام میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور بنی المغیرہ سے یہ کہا، کیا تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا؟ اس پر بنی المغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی، اور بنی الاسد نے میرا بچہ واپس کر دیا۔ میں نے بچہ کو گود میں اٹھایا اور اون پر سوار ہو کر تنہا مدینہ کا راستہ لیا۔ چنانچہ مقام تنعیم پر پہنچے تو عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، لا، خدا کی قسم کوئی نہیں مگر اللہ تعالی اور میرا یہ بچہ۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے۔ جب منزل آتی تو اونٹ بٹلا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کر اس درخت کے سایہ میں لیٹ جاتے، اور جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب سوار ہو جاتی تو مہار پکڑ کر چلتے، جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ جب قباء کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا، اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہے، اللہ کی برکت کے ساتھ اسی بستی میں داخل ہو، اور میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ پھر عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوہ لیلہ بنت ابی حسمہ کے، اور پھر ابو احمد ابن جحش رضی اللہ عنہ نے، ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے مع اہل و عیال کے ہجرت کی اور مکان کو قفل ڈال دیا۔